ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آئے یعنی ہر خبر کو آگے نہ پہنچائیں. مومن بھائی بھائی ہے. یہ وہ چوتھا پوائنٹ ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں؟ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، ہم عالم ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم سکولر ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں، جو سنیں گے تحقیق کیے بغیر، اسے جانچے بغیر، اسے پرکھے بغیر، اسے معلوم کیے بغیر ہم اسے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. معزز مکرم محترم محتشم خواتین و حضرات، ہم آپ کے سامنے خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے مسلسل پاروں کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. آج ہم نے 26ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پارے کے خلاصے کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مرکزی نقطے کو بھی بیان کر دیا جائے. 26ویں پارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے نام سے بھی ایک سورہ پاک ہے جسے سورہ محمد کہتے ہیں، اور یہی پارہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے سورہ محمد کے ساتھ ساتھ سورۃ الفتح جو ہے یا سورۃ الفتح جو ہے اسے بھی بیان کیا ہے. اور پھر اس کے بعد وہی خاص سورہ جس میں ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے اور آپ کی عزت و حرمت کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بڑے دو ٹوک انداز میں اس سورہ پاک میں آپ کے ادب کو، آپ کے احترام کو، آپ کی عزت کو بیان کیا. اور اسی طرح سورۃ الفتح میں بھی اللہ پاک نے جو ہے آپ کی عزت و حرمت کو بیان کیا اور مومنین کو اس پہ اس حوالے سے لازم قرار دیا. اب ان صورتوں کو اگر آپ مطالعہ میں لاتے ہیں اور مطالعہ فرماتے ہیں ان صورتوں کا، سورۃ الحجرات کا، سورۃ الفتح کا، سورہ محمد کا، اسی طرح اس پارے کے اینڈ تک جتنی بھی صورتیں ہیں تو آپ ان کا مطالعہ فرماتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے جو حقیقت رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے جو ادب ہے اس کو، یہ آج ہمارا ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ نازک ہے، حساس ہے بہت زیادہ، لیکن اگر آپ اس پارے کو سامنے رکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ ادب و احترام اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو دنیا کی ایک مثال سے سمجھا سکتا ہوں.
اور مجھے یقین ہے کہ یہ مثال صرف سمجھانے کی خاطر ہوگی کہ انسان کسی حد تک وہ جو آپ کی زندگی میں محسوسات آتے ہیں یا آپ جنہیں پریکٹیکل فیس کرتے ہیں، وہ چیزیں اگر مثال کے طور پہ بیان کی جائیں تو وضاحت آسان ہو جاتی ہے۔ آپ اگر اسے یوں سمجھنا چاہیں کہ تعلیم کی آخری ڈگری جو ہے وہ اگر ہم اسے یونیورسٹی کی سطح تک دیکھیں کہ جو ایک اسٹوڈنٹ کر لیتا ہے عام طور پہ وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے۔ ہم جیسے لوگ بھی اسے کر لیتے ہیں اور ذرا محنت کے بعد انسان اس پتھر کو بھی چوم لیتا ہے۔ لیکن اس ڈگری کو کرنے سے پہلے یقینی بات ہے کہ آپ کو ایک پورا پروسیس کرنا پڑتا ہے۔ یعنی پورے پروسیس سے کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچپن سے شروع ہوتے ہیں اور پہلی کلاس سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے نظام تعلیم میں آپ ایم اے کرتے ہیں، ایم اے کرنے کے بعد آپ پھر ایم فل کرتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ اب اس پہ یقینی بات ہے کہ ایک بڑا طویل پروسیس ہے، ایک طویل وقت لگتا ہے اس میں۔ اگر آپ اسے کاؤنٹ کرنا چاہیں تو 16 سال، پھر 2 سال، 18 سال، پھر 2 سال، اگر بغیر کسی ڈسکنیکشن کے اگر کرنا چاہیں تو تقریباً 20 سال آپ کے لگ جاتے ہیں۔ یعنی ایک بچہ اگر 5 سال کی عمر سے ریگولر ہو کے کرتا ہے تو 25 سال کا جب وہ ہوتا ہے اس وقت جا کے وہ یونیورسٹی کی وہ ڈگری کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے اس کائنات میں کہ جو براہ راست پی ایچ ڈی کر سکے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی کلاس سے لے کر ماسٹرز تک نہ بیٹھے اور تعلیم حاصل نہ کرے اور پھر پی ایچ ڈی میں براہ راست وہ داخلہ لے اور ایسا کر لے۔ یہ دراصل ایسا نظام تعلیم میں ہے ہی نہیں، ایسا کسی نظام کے یعنی تعلیم کے سسٹم میں ہے ہی نہیں ایسا کہ کوئی ایسے کر لے۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر ڈاکٹر بننا چاہے، ایم بی بی ایس کرنا چاہے یا اسپیشلائزیشن کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ آرٹس کے مضامین رکھے اور اس حوالے سے اس کورس کو کر جائے۔ میں دراصل جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کا وقار، دراصل یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری تک کی چیز ہے۔ یعنی اسے سمجھنا، اسے کرنا اور اس کے جو رموز ہیں، اس کے جو آداب ہیں، جو اس کے احساسات ہیں، جو اس کے خیالات ہیں، یعنی اس لیول پہ جا کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا، یہ دراصل بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری کر رہے ہو۔ اس کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ آپ پہلی کلاسز کو کریں تو آپ دنیاوی نظام تعلیم میں آپ یعنی جو ایک نظام دنیا نے ایک نظام اپنی سوچ سے اپنی فکر سے بنایا ہے تو آپ اسے میٹ کر سکیں۔ یاد رکھیے
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو میں نے مثال دی ہے، اس کا بس سمجھنے سے تعلق ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و احترام اور آپ کی رسالت کا احترام، آپ کی نبوت کا احترام، آپ کی ذات کا، آپ کی شخصیت کا احترام، یہ بالکل پی ایچ ڈی کی طرح ہے. اس سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اب اس سے پہلے کو کیا کرنا ہے؟ یعنی پہلی کلاسز سے لے کر ماسٹرز تک، ایم فل تک تو آپ نے کرنا ہے نا. وہ کیا ہے کہ جس کے کرنے کے بعد آپ سمجھ سکیں کہ ادب رسالت کیا ہے، مقام رسالت کا ٹیسٹ لے سکیں اور ایک لطف لے سکیں، آپ اپنی روح پہ ایک وجدانی کیفیت طاری کر سکیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے. وہ کون سے امور ہیں یا کون سی چیزیں ہیں کہ جنہیں اگر آپ کریں تو آپ ادب رسالت کو کما حقہ بجا لا سکتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ اسے سورۃ الحجرات میں، اگرچہ باقی میں سورتوں کی جانب نہیں جاؤں گا، میں صرف سورۃ الحجرات میں جو بیان کیا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کو، ادب جو ہے آپ کے کرنے کے حوالے سے، اس سے پہلے کون سے امور ہیں کہ جو آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ادب رسالت کا، مقام رسالت کا، وفائے رسالت کا، ادب رسالت کا، پھر سمجھ میں آئے گی آپ کو. سورۃ الحجرات میں فرمایا گیا، میں آپ کو سورۃ الحجرات کی جو کچھ بیان کیا گیا سورۃ الحجرات میں صرف وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. باقی میں سورہ محمد اور وہ چیزیں نہیں رکھتا، وہ بہت زیادہ بات طویل ہو جائے گی. میں صرف اور صرف سورۃ الحجرات، اس لیے کہ سورۃ الحجرات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے اور جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کا احترام ہے، جو آپ کی عزت ہے، جسے قرآن نے بیان کیا، میں بتاتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے پوری طرح اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو پہلے کیا کیا کچھ کرنا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید، جو کہ آپ کا مقام، آپ کا ادب سب سے پہلے ہے، تو قرآن مجید نے اسے سب سے پہلے بیان کیا سورۃ الحجرات میں. اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ قرآن مجید نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا جو ادب ہے، اس سے پہلے ایک چیز اور بھی کرنا ہے. اور وہ پہلی چیز کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی شخص جو فاسق ہے خبر لاتا ہے تو اس کی پوری طرح تحقیق کر لو. یعنی عاشق کا مزاج یہ ہوگا کہ اس کے پاس فاسق خبر لاتا ہے، یہ عاشق کا مزاج ہوگا. ایک مؤدب کا مزاج یہ ہوگا کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کرے گا. یعنی یوں نہیں ہے کہ ادھر سنے گا ادھر نکال دے گا اور پھر سر دھن کے کہے گا میں عاشق رسول ہوں. جس طرح پی ایچ ڈی سے پہلے کچھ کرنا ہوتا ہے، اسی طرح ادب رسالت سے پہلے کچھ کرنا ہے ہمیں. یہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح ایک دنیاوی حصول میں ہم پی ایچ ڈی براہ راست نہیں کر سکتے، تو ادب رسالت کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو اور اپنے خیالات کی کچھ تربیت کرنا ہوگی. اگر ہم تربیت نہیں کرتے تو ہم تو ادب رسالت کے معنی کو ہی بدل دیں گے. اور یاد رکھیے کہ ہم نے معنی کو بدل دیا ہے. ہم بس ایک رات نعت شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ادب رسالت کا اور عشق رسول کا حق ادا ہو گیا. اب ہمیں نہ بددیانتی سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ رشوت سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ بدکاری سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ مال کھانے سے بچنے کی ضرورت ہے،
نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں الغرض کچھ بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم نے ایک رات نعت شریف سن لی ہے اور ایک رات محفل میلاد کرا لیا ہے، اور کافی ہو گیا ہمارے لیے، اتنا ہی بہت ہے، اس لیے کہ ہم ادب رسالت کرتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ادب رسالت سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن مجید نے یہ بھی بتایا ہے۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آئے، یعنی ہر خبر کو آگے نہ پہنچائیں۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، ہم عالم ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم سکولر ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں، جو سنیں گے تحقیق کیے بغیر، اسے جانچے بغیر، اسے پرکھے بغیر، اسے معلوم کیے بغیر ہم اسے آگے چلا دیں گے۔ یہ کوئی فٹ بال تو نہیں ہے، یہ معاشرہ ہے۔ یہ فٹ بال نہیں ہے کہ آگے آپ نے پاس کر دینا ہے، یہ معاشرہ ہے ہمارا، انسان کا، انسانوں کا معاشرہ ہے، اور انسانوں کے معاشرے میں ایسا شخص کہ جس نے خدا اور رسول کے حکم کی پرواہ نہیں کی، آپ کو وہ ایک بات بتاتا ہے تو سوچئے کہ وہ کتنی آگ لگا دینے والی بات ہوگی۔ اب قرآن مجید، ایک تو یہ بات ہے، دوسری جو بات ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات مان لیں۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ کی ہر بات ماننا شروع کر دیں، ہر بات ماننا شروع کر دیں تو تم خود آزمائش میں پڑ جاؤ۔ یعنی ذہن میں رکھیے کہ انسان اگر یہ ایک ذہن پریپیئر کیجئے کہ ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنے نبی کے وسیلے سے مانگتے ہیں، تو اگر ہمیں عطا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور اتنی بڑی نعمت اگر آپ کو عطا کر دی ہے کہ اس نے ایمان تمہارے لیے اگر پسندیدہ بنا دیا ہے، پہلے مقام تو صحابہ کا ہے، اگر کسی مسلمان کا ایمان جو ہے اسے زیادہ پسند ہے، اور وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان مزین ہو گیا ہے، اور کفر ناپسندیدہ ہو گیا، فسق ناپسندیدہ ہو گیا، عصیان ناپسندیدہ ہو گئے، یعنی یہ پہلے صحابہ کی بات ہے۔ کیا ہماری یہی کیفیت ہے؟ کیا ہمارے دلوں کی یہی کیفیت ہے کہ ہمیں کفر بھی، فسق بھی، عصیان بھی، یہ چیزیں ناپسندیدہ ہو گئی ہیں؟ یاد رکھیے ادب رسالت سے پہلے آخر کچھ تو تیاری کرنا ہوگی۔ میرے دوست، آپ کسی انسان کی دعوت کرتے ہیں تو آپ کو کتنی تیاری کرنا پڑتی ہے۔ آپ 20 سال لگاتے ہیں ایک ڈگری تک پہنچنے کے لیے، تو کیا آپ ادب رسالت کو ڈگری سے بھی کم سمجھتے ہیں کہ آپ بس چٹکی بجائیں تو ہو جائے؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی، اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنا ہوگی، اس کے لیے آپ کو جان کھپانا ہوگی۔ ایک ڈگری کے لیے تو آپ کی جان کھپ جائے، آپ کی راتیں آنکھوں میں گزر جائیں، اور آپ کہیں جی کہ ہم ایک رات نعت شریف سننے کے بعد اور پورے سال میں ایک میلاد کرنے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے ادب رسالت کا حق ادا کر دیا ہے؟ نہیں، تیاری کریں۔ دوسرا مرحلہ تیاری کا یہ ہے کہ کفر، فسق اور عصیان، یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے بیزاری کا سبب ہوں، آپ ان سے دور ہٹ جائیں۔ یہ پہلے ہے ادب سے۔
آگے دیکھیے قرآن کہتا ہے اگر باہم مومن، یعنی آپ کے مزاج میں یہ چیز ہو کہ اگر باہم دو گروہ مومن ہیں ان میں اگر اختلاف ہو جائے تو آپ آگے بڑھ کے ان کی صلح کرمائیں۔ کیا ہمارے سماج کا مزاج یہی ہے؟ کیا ہم نے اپنے مزاج کو اسی طرح بنایا ہے کہ دو افراد لڑ رہے ہوں، دو گروہ لڑ رہے ہوں تو ہم تماشا دیکھتے ہیں یا آگے بڑھ کے صلح کرواتے ہیں؟ میرا تو ذاتی تجربہ یہ ہے کہ بڑی بڑی تنظیمیں اور بڑی بڑی جماعتیں اگر باہم کسی کا اختلاف ہو جائے تو سوائے تماشا دیکھنے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ یعنی ہماری بڑی بڑی تنظیموں اور بڑی بڑی جماعتوں کا مزاج اور تربیت یہ نہیں کی گئی کہ معاشرے میں اگر باہم کوئی اختلاف ہو جائے تو آگے بڑھ کے صلح کروا دیں، یہ نہیں کریں گے، بلکہ اس میں آگ لگائیں گے، تماشائی بنیں گے، آگ لگا کے تماشا دیکھیں گے۔ ایسے مزاج کے لوگ ادب رسالت کیسے کر پائیں گے؟ یہ سورۃ الحجرات کے مضامین ہیں میرے دوستو، کہ جس میں رسول اللہ کے ادب کو بیان کیا گیا۔ یہ وہی سورت ہے مختصر جس کے پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد ہی آپ ادب رسالت کو محسوس کر سکتے ہیں، پہلے نہیں کر سکتے۔ ایک شخص دعویٰ کر دے کہ اس نے الف نہیں پڑھا، الف سے لے کر یا تک حروف تہجی نہیں پڑھی، اور کہے جی کہ میں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ دیا ہے، میرے دوست یہ بات تم دعوے کی حد تک تو کر سکتے ہو لیکن اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو دیکھیے کہ ہم دنیا سے کہتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں، مگر دنیا ہماری اس بات کو مانتی نہیں ہے، اور ہم مدتوں سے اس بات کو ثابت بھی نہیں کر پائے۔ آگے دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، اور فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا۔ اگر آپ آگے بڑھیں تو پلڑا آپ کا نہ دائیں جھکے نہ بائیں جھکے، بالعدل وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو۔ ادب رسالت سے پہلے یہ 3 پوائنٹ ہو گئے، اب آگے چلتے ہیں ہم۔ قرآن آگے کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ یہ وہ چوتھا پوائنٹ ہے، کیا ہم ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ ایک پیر کا مرید دوسرے پیر کے مرید کو بھائی نہیں سمجھتا، بس وہ پیر بھائی کہتا ہے۔ یعنی مومن جو ہے وہ بھائی بھائی نہیں ہے، پیر بھائی ہے۔ جماعت کا نام لے کے کہتے ہیں کہ یہ جماعتی بھائی ہے، یہ تنظیمی بھائی ہے۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ یہ چوتھا پوائنٹ میں آپ خود غور کیجئے، ادب رسالت کے حوالے سے ہے یہ سورہ پاک۔ ہم جماعتی بھائی ہیں، ہم تنظیمی بھائی ہیں، ہم پیر بھائی ہیں، مگر ہم مومن بھائی نہیں ہیں۔ ہم مکی بھائی ہیں، ہم مدنی بھائی ہیں، مگر ہم مومن بھائی نہیں ہیں۔ ایک مکتبہ فکر دوسرے کو بھائی کہنے کو تیاری نہیں ہے، ایک تنظیم کا فرد دوسری تنظیم کے فرد کو بحیثیت مسلمان اور مومن کے بھائی کہنے کو تیاری نہیں ہے۔ بس جو اس کے گلاس کے یا کہیں یا کنویں کے دائرے میں آئے گا بس وہی اس کا بھائی ہے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے چوتھا، ادب رسالت سے پہلے
اپنی شخصیت، اپنے کردار، اپنی سوچ، اپنے افکار کی یہ تیاری ضروری ہے۔ ہم دراصل ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ عشق رسول کا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لقمہ کھانے سے پہلے تو ہم سالن کو 10 مراحل سے گزارتے ہیں۔ ہم ایک ایگزام دینے سے پہلے ہم اپنی ذات کو کتنے مراحل سے گزارتے ہیں۔ ادب رسول بڑا نازک اور حساس مسئلہ ہے۔ کیا اس کے لیے آپ اپنی ذات کی، اپنی شخصیت کی، اپنے کردار کی، اپنے افکار کی، اپنی سوچ کی اور اپنی فکر کی کوئی تیاری نہیں کریں؟ سورہ حجرات میں 5واں پوائنٹ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کوئی گروہ جو ہے کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائے، وہ مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو۔ نہ مردوں کو یہ حق حاصل ہے نہ عورتوں کو یہ حق حاصل ہے۔ قرآن کہتا ہے ممکن ہے کہ وہ بہتر ہوں جن کا مذاق کیا گیا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اللہ اکبر، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، عیب نہ نکالو، برے ناموں سے نہ پکارو۔ یہ فسق ہے ایمان کے بعد۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید یہ دراصل ادب رسالت سے پہلے کے مراحل ہیں، میری شخصیت اور آپ کی شخصیت کے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے، یہ پوائنٹ سنتے جائیے گا سورۃ الحجرات کے۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، گمان سے بچو۔ ہم ہر راہ گزرتے انسان کے بارے میں گمان کرتے ہیں اور ججمنٹل ہوتے ہیں، ہم جج کرتے ہیں اس کے بارے میں بیٹھے بیٹھے رائے دیتے ہیں اپنے گمان پہ، اپنے خیال پہ۔ قرآن کہتا ہے نا، اجتنبو، بچو، دامن بچاؤ۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، بھئی وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہارا فرض منصبی نہیں ہے، نہ ریاست کی طرف سے، نہ خدا اور رسول کی طرف سے۔ اور ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو۔ اور غیبت کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتے ہو، اگر وہ ناپسند ہے تو غیبت بھی۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، ادب رسالت سے پہلے ہم نے شخصیت کو تیار کرنا ہے اور کن پوائنٹس کو ہم نے اپنانا ہے اور اپنی ذات میں لانا ہے، تب ہم جا کے ادب رسالت کو محسوس کر پائیں گے پوری طرح۔ نہیں تو ہم ظاہری باتوں میں الجھ کر اسے ادب رسالت سمجھتے رہیں گے۔ قرآن جسے تیاری کہتا ہے، تیاری کیجئے۔ قرآن آگے فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یعنی آپ کے مزاج میں یہ ہو کہ آپ کی برتری کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کراچی سے ہیں، آپ ملتان سے ہیں۔ آپ کی برتری کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ فلاں خاندان سے ہیں، فلاں خاندان سے ہیں۔ آپ کی برتری کا معیار یہ ہے کہ آپ متقی ہیں، آپ ظالم نہیں ہیں، آپ خائن نہیں ہیں، آپ کسی کا حق کھانے والے نہیں ہیں، کسی پہ بری نظر رکھنے والے نہیں ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے نہیں ہیں، لوگوں کے بارے میں غلط سوچنے والے نہیں ہیں، کمزوروں پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
یعنی آپ کے مزاج میں تقوی ہے۔ تقوی کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ تقوی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر لایانی اور بے مقصد چیز، ہر ظلم اور ہر زیادتی سے دامن بچا کے چلتا ہے۔ ہم نے دراصل صرف ایک خاص قسم کے لباس کو ہم نے تقوی کا شعار بنا دیا۔ قرآن آگے فرماتا ہے کہ اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، تم نے مجبوری سے تسلیم کیا ہے، ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ان باتوں کو اپنایا نہیں ہے جو باتیں اللہ کے رسول نے اس سورہ پاک میں کی ہیں۔ آپ نے زبان سے کہا ہے کہ ہم نے مان لیا ہے اور ہم نے تسلیم کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور آگے جو لفظ ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ آپ یاد رکھیے کہ اطاعت کو ادب رسالت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دراصل اطاعت کو ادب رسالت سے الگ کر دیتے ہیں۔ اطاعت کو ادب رسالت سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک شخص کہے میں اطاعت نہیں کرتا مگر ادب کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اطاعت بذات خود ایک ادب ہے، اس لیے کہ میں جب آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کیجئے تو آپ کرتے ہیں، تو دراصل یہ بذات خود ایک ادب ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میں آپ کا ادب کرتا ہوں مگر میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ اطاعت بذات خود ایک ادب ہے، ایک ادب کا جز ہے۔ تو قرآن مجید آگے فرماتا ہے، آگے دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، پھر ذرا سا بھی شک نہیں ہے۔ اب یہ ساری باتیں تیاری کی ہیں کہ جن میں ادب رسالت کرنے والے لوگوں نے یہ تیاری کرنا ہے۔ اس تیاری کے بغیر ہم کہیں جی کہ ہم ادب کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، ہم آپ کے وقار کا خیال رکھتے ہیں، نہیں۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے قرآن مجید آگے بہت اہم بات فرماتا ہے۔ آگے فرماتا ہے قرآن مجید قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تم اپنی دینداری اللہ کو جتلاتے ہو۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید فرما رہا ہے کہ آپ اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان اسلام کا اظہار کرنے والے اعرابیوں سے فرما دیجئے کیا تم اپنی دینداری اللہ کو جتلاتے ہو؟ اور اگر تم واقعی تمہارا ایمان کامل ہے اور تم سچے دیندار ہو تو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے، اس لیے کہ وہ زمین و آسمان کا جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں آگے فرمایا گیا یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ اسلام لے آئے ہیں۔ اے پیارے آپ فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ مجھ پہ، اس لیے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یاد رکھیے کہ کیا ہم بحیثیت مسلمان کے خدا کے شکر گزار رہتے ہیں؟ یہ آخری پوائنٹ ہے۔ ہر لمحے ہمارا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا جھکا رہتا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ یعنی مسلمان ہونے پہ
ہمارا فخر، ہماری عزت، ہمارا وقار ہو؟ کیا ہم اپنی پہچان کے لیے دولت ہے ہماری، مال ہے، جاگیر ہے، نام و نسب ہے، جاہ و جلال ہے، اختیار و اقتدار ہے، علم ہے، تنظیم ہے، جماعت ہے، یا پھر ہم مسلمان بحیثیت مسلمان کے ہم خود کو فخر کے قابل سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ کیا ہم اسے قابل فخر سمجھتے ہیں یا دنیا کی دیگر نسبتوں کو قابل فخر سمجھتے ہیں؟ اگر قابل فخر سمجھتے ہیں تو کبھی ہماری زبان سے اس فخر کی ادائیگی بھی تو ہو۔ کبھی ہم نے بحیثیت مسلمان کے اپنی ذات کو شکر گزاری کے طور پہ قابل فخر سمجھا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے؟ میرے دوست، اگر آپ اور ہم عاشق رسول ہیں، یہ وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری سے بھی اوپر کا مرحلہ ہے، یہ الگ بات ہے، اسے چھوڑ دیجیے۔ اس لیے کہ وہ فارسی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، بس یہ آخری بات میں کروں گا کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک، کہ گم کرد میں آیت جنید و بایزیدی جا، نفس گم کرد میں آیت جنید و بایزیدی جا۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک، کہ رسول اللہ کا ادب جو ہے آسماں کے نیچے سب سے زیادہ، عرش سے بھی زیادہ نازک چیز ہے، اس لیے کہ آپ کے عشق میں نفس گم کرد میں آیت جنید و بایزید اینجا، یعنی جو دو صوفیاء کے مشرب ہیں، ان دونوں کے جو مرکز ہیں، جن کی شخصیات مرکزیت حاصل کرتی ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے ادب میں خود کو گم کر دیا ہے۔ میرے دوست، آپ سوچئے تو صحیح، تیاری ہماری ہوتی نہیں ہے اور ہم دعوی عشق رسالت معاف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعووں سے ہٹیے، صرف سورۃ الحجرات میں جو ادب رسالت کے حوالے سے جو پریپیئر کرنا ہے خود کو، اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو، صرف سورۃ حجرات کو سامنے رکھیے اور اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنی زبان کو، اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو اور اپنے احساسات کو اس کے مطابق تیار کریں۔ جب تیار کر لیں تو پھر آگے کا سفر شروع کریں، پھر آگے کا سفر شروع کریں۔ یاد رکھیے کہ ہم پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے یا ڈی لٹ نہیں کر سکتے، وہ اگلے کی ڈگری ہے۔ ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم پہلی کلاس سے نہیں چلتے۔ میرے دوست، دعوی عشق رسالت کی بجائے آپ کی تنظیم ہے، آپ کا گروپ ہے، آپ کا ادارہ ہے، آپ کا سینٹر ہے، امت کا کوئی گروہ ہے، اسے چاہیے کہ یہ چیزیں اور یہ باتیں کرنے کے پہلے افراد کو بتایا جائے کہ یہ تیاری ضروری ہے۔ اگر یہ تیاری نہیں ہے تو پھر ہم دنیا میں سوائے دعوے کے کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی کی قدموں کی خاک کے صدقے میں ہمیں ان باتوں کو جو سورۃ الحجرات میں بیان کی گئی، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں
ہمارے دوستوں کو، ہمارے احباب کو دعووں سے بچائے، اور جو میں نے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جو کہ عشق رسالت کی جو ایک تپش ہے یا عشق رسالت کا ایک احساس ہے، اس کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں، اس لیے کہ کوئی بھی شخص جب تک اس حساس چیز کو محسوس کرنے کے لیے تیاری نہیں کرے گا تو نہیں کر پائے گا۔ اس لیے دعویٰ نہ کریں، احساسات کو تیار کریں، جذبات کو تیار کریں، خیالات کو تیار کریں اور شخصیات کو تیار کریں۔ جو اعمال کہے گئے ان پہ عمل کریں اور تیار کر کے پھر لوگوں سے کہیں کہ آئیے ہم اس تیاری کے بعد ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک کو پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔